مصباح القرآن پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 32 سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا، اس کا ترجمہ ہے اے الذین، وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے۔ اس کا اکٹھا ترجمہ بھی کرتے ہیں اے ایمان والو۔ یا ایہا الذین آمنو کا اکٹھا ترجمہ اے ایمان والو، کتبہ فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، فرض کیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزہ رکھنا، الصیام روزہ رکھنا، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیا گیا، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کلام اللہ میں اللہ رب العزت جب یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمائیں تو اس کا مطلب ہے کہ رب العزت کوئی بہت بڑی اور اہم چیز کا تذکرہ کرنے والے ہیں۔ تو اکثر ایسا اس وقت اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں جب کوئی حکم نازل کرنا ہوتا، کوئی بہت بڑی اہم چیز، جیسا کہ یہاں پر روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، اور سورہ البقرہ جو ہے مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام مکہ میں 13 سال گزار چکے ہیں، اور مدینے میں آئے ہوئے بھی تقریباً سال ہو چکا ہے، یعنی آپ کا 14 سالہ دور نبوت گزر چکا ہے، پھر روزے فرض ہو رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے حدیث کی ساری کتابوں میں مشہور ترین حدیث موجود ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے نماز کا قائم کرنا، اقام الصلاۃ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی، اس کو شہادتین بولتے ہیں۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج زندگی میں ایک بار جب استطاعت ہو۔ تو یہ جو 5 چیزیں اس حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کے ارکان بھی انہیں کہتے ہیں، رکن بھی کہتے ہیں، ارکان بھی کہتے ہیں، اور بنیاد بھی کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے حج تو تب فرض ہوگا نا جب مال ہوگا، اور وہ بھی زندگی میں ایک بار ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ زکوٰۃ بھی تب فرض ہوگی جب مال ہوگا، مال نہیں ہے تو زکوٰۃ کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو آ جا کے صرف 2 چیزیں بچتی ہیں جو ہمارے ایمان کا اظہار ہوتی ہیں، 5 وقت کی فرض نماز باجماعت مرد حضرات کے لیے مسجد میں، اور رمضان المبارک کے اندر پورے مہینے کے جو روزے ہیں یہ ہمارے ذمہ ہیں، یہ اسی کی فرضیت کا اعلان۔ تو یہ ہماری بنیاد ہے، یعنی نماز اور روزے سے ہمارے ایمان کا اظہار ہے، یا اس کو تھوڑا سا مزید واضح کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کا ثبوت ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو ثابت ہو جائے گا ہم مسلمانوں میں سے۔ اور اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے اور روزہ نہیں رکھ رہے تو پھر ہمارے ایمان کے ثابت ہونے میں مسئلہ ہے، پریشانی ہے۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس آیت مقدسہ میں رب العزت نے سب سے پہلے تو روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا، اور ساتھ یہ بھی تسلی دی کہ یہ تم پر کوئی انوکھا ہم نے کوئی حکم نازل نہیں کر دیا، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں سب پر یہ فرض ہی رہے،
اور آخر میں اس کا مقصد بھی بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اس حوالے سے سید المرسلین امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام جنہ، یہ جو روزہ ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ گناہوں سے بچنے کی مالک نے ہمیں ڈھال عطا کی ہے۔ ہمارے خالق اور مالک نے گناہوں سے بچنے کی ڈھال عطا کی ہے۔ روزے کی حالت میں انسان کے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے اور بغیر روزے کے اور ہوتی ہے۔ جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے اکیلا ہوتا ہے، گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، اکیلا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کچھ نہیں کرتا، کیوں؟ روزے کی وجہ سے ایمان بڑھا ہوا ہے، روزے کی وجہ سے تقوی بڑھا ہوا ہے، روزے کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کی طاقت مالک نے عطا کر دی ہے۔ تو گویا کہ یہ گناہوں سے بچنے کی مالک نے ہمیں ڈھال عطا کی ہے۔ اسباب موجود ہیں، مواقع موجود ہیں، لیکن بندہ غلط کام نہیں کرتا۔ تو گویا کہ شریعت نے رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے جو 30 دن کے روزے فرض کیے ہیں، یہ صرف روزے رکھنے کا مقصد اتنا نہیں ہے کہ آپ نے بھوکا پیاسا رہنا۔ اصل میں یہ تربیتی ورکشاپ ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ یہ سالانہ تربیتی ورکشاپ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ہمیں حلال چیزوں سے روک کے پریکٹس کرواتے ہیں، عملی تربیت دیتے ہیں۔ بھائی روز کھاتے ہیں، صبح کھاتے ہیں، دوپہر کھاتے ہیں، شام کھاتے ہیں، سارا سال کھاتے ہیں، تو جو چیزیں حلال تھیں مالک کے حکم پر فجر سے لے کر مغرب تک نہیں کھا رہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مالک کے احکام پر عمل کرنے کی عملی تربیت دی جا رہی ہے۔ تو جب پورا مہینہ یہ تربیت مکمل ہوگی تو پھر اس دل میں تقوی آنا چاہیے نا، تقوی بھی آنا چاہیے، پرہیزگاری بھی آنی چاہیے، مالک کی فرما برداری بھی آنی چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں باقی 11 مہینے انسان گناہوں سے بچ جائے۔ یہ عملی تربیتی ورکشاپ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرمائے، جس کے ذریعے ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو صحت و سلامتی، ایمان والی، برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔